پاکستان کے پاس وسائل بہت سارے ہیں، پیسہ بہت سارا ہے، اور وزیر اعظم سے آج یہ سوال بھی ہوا کہ جی جو چینی میں جن اسکینڈل میں جن لوگوں کے نام آئے، آئی پی پیز میں نام ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ڈونیشن دی؟ تو وزیر اعظم نے کہا انشاءاللہ وہ بھی دیں گے۔ جو کرونی کیپٹلزم کی بات کی ڈاکٹر زبیر صاحب نے، اس میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسی کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں، یا صدر مملکت جب مافیا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مافیا کون سا والا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جب ذکر کرتے ہیں درد سر بنا ہوا ہے، تو کیا چیزیں ہیں اور کتنا پیسہ؟ تقریباً چھوٹی سی دو تین مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا رزاق داؤد صاحب، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوتے تھے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ روش پاور کے جو پروفٹس ہیں وہ تقریباً 30.33 بلین ہیں، اور آلٹن انرجی کے پروفٹ 6.52 بلین، اور ٹوٹل پروفٹ جو ہے 36.85 بلین ان دو پاور پلانٹس کا جو رزاق داؤد صاحب کے ہیں۔ کے بعد اگر ہم دیکھیں ندیم بابر صاحب بھی پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں 2002-03 میں پاکستان میں ان کا انٹرسٹ ہوا، اور آ کے انہوں نے بات چیت کی پاور پلانٹس لگانے کی۔ سبا پاور انہوں نے لگایا، اس کا 0.68 بلین ابھی تک کا پروفٹ اس رپورٹ کے مطابق، اور اورینٹ پاور کا جو پروفٹ ہے 8.93 بلین، 8.93 بلین، اور ٹوٹل جو پروفٹ ہوا ندیم بابر صاحب کی دو کمپنیز کو وہ 9.61 بلین کا ٹوٹل پروفٹ ندیم بابر صاحب کی کمپنی کو ہوا۔ میاں منشا صاحب، پاکستان کی سیاست میں حزب منشا ان کے لیے کہا جاتا تھا نون لیگ کے دور میں کہ بہت سارے کام ہوتے تھے ان کی۔ جب ہم پاور کمپنی دیکھتے ہیں تو پاک جن کا پروفٹ 23.81 بلین، للپی کا پروفٹ 17.13 بلین، اور ان دو پاور پلانٹس کا ٹوٹل پروفٹ جو تھا وہ 40.94 بلین۔ ساتھ ہی نشاط چنیا کا پروفٹ 15.82 بلین، نشاط پاور کا پروفٹ 14.62 بلین، ٹوٹل پروفٹ ہوا 30.44 بلین کا۔ اور جب ہم ان ساروں کو کمبائن کرتے ہیں، چاروں پاور پلانٹس کو، پاک جین، للپیر، نشاط چنیا اور نشاط پاور، تو ٹوٹل پروفٹ ان کا اس رپورٹ کے مطابق 71.38 بلین بنتا ہے۔ اسی طرح جب کرونی کیپٹلزم کی بات کی ڈاکٹر زبیر صاحب نے، تو کراچی الیکٹرک جس کو کہا جاتا ہے کہ ابراج گروپ کی، آج میں ایک FIA کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں مینشنڈ ہے کہ اس کے آؤٹ سٹینڈنگ جو بلز ہیں ٹورڈز دی گیس کمپنیز وہ 87 بلین کے ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق اب جو آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ ٹورڈز گورنمنٹ آف پاکستان، PSO اور سوئی سدرن گیس کمپنی 2019 کے رپورٹ کے مطابق وہ تقریباً 135 بلین ہو گئے، اور ابراج گروپ کو ہیڈ کرتے تھے عارف نقوی صاحب، جو نون لیگ کی بھی پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کرتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی فنڈنگ کرتے تھے۔ تو زبیر صاحب، یہ والا کرونی کیپٹلزم ہوتا ہے، مافیاز ہوتے ہیں، یا اس کو کیا کہیں گے کہ نارمل بزنس پریکٹسز ہیں اس کی، اور ہر ملک میں اسی طرح سے ہوتا ہے، یا پاکستان میں یہ کچھ ہمیں خاص نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اسپیشل کیسز ہیں یہ سارے؟ جناب دیکھیں ارشد، میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے تفصیل ناظرین کے سامنے بیان کر دی۔ بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو اس دیکھیں نا، پاکستان میں یہ یاد رکھیں کہ جو سیاست ہے یہ بھی ایک قسم کی بزنس ہے۔ جس طرح کہ دین سے ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے بزنس بنائی ہوئی ہے، چندے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر اپنا طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہماری جو سیاست ہے یہ بھی ایک بزنس ہے۔ جو آتے ہیں اس میں پیسے لگا کر جیتے سیٹیں اور حکومتیں بناتے ہیں، پھر وہ ان پیسوں کو آگے، وہ ان کی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس سے انہیں فائدے اٹھانے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کو ایسے مرات اور ایسے ان کی لیے فیسیلیٹیشن بناتے ہیں کہ وہ اپنی بظاہر تو ایسی انویسٹمنٹس ہیں کہ ملک کو بچا رہے ہیں، جناب ملک کے لیے بجلی بنا رہے ہیں، لیکن وہ جس قیمت پہ بنا رہے ہیں وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہ ساری معیشت کو بٹھا رہے ہیں، وہ انڈسٹری کو بٹھا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ تو یہ پہچانے ہوئے لوگ ہیں، کون ہیں جن کی بزنس انٹرسٹ ہے اس قسم کی، اور وہ ان کو ہم کابینہ میں بٹھاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں، یہ دیکھیں میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس قسم کے وزراء جن کی بزنس کے مفاد جن فیصلوں میں ہوتے ہیں، وہ ان فیصلوں کا حصہ بنتے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں بنتے تو انڈائریکٹلی بنتے ہیں، اور وہ جن پارٹیز کو وہ فنڈ کر رہے ہیں وہی پارٹیز ان کے لیے مراد دے رہی ہیں۔ تو یہ سارا ایک چومر ہے ایک بدعنوانی کا۔ دیکھیں پاکستان میں تو ایتھکس جو ہے یا
اس کا تو کوئی وہ معیار ہی نہیں ہے پاکستان میں. اینی تھنگ کین ہیپن. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک قانون ہی نہیں ہے اس کے برخلاف. اس کو آپ کرمنلائز کر نہیں سکتے ہو. ہمارا تو سارا نظام بھی اس پر ہے پہلے دن سے. میں آپ کو بتاؤں نا شوگر انڈسٹری شروع کیسی ہوئی پاکستان میں. یہاں پر ان دنوں میں وہ ہوتے اس پہ میں الگ بات کروں. میں صرف ڈاکٹر اکرام الحق کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کہا جاتا ہے کہ جی چیزوں کی نہیں ہو سکتی, لیکن جب ہم پالیسیز دیکھ رہے ہیں, اور نیپرا نے بہت ساری چیزیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بھی کی. مثلا ای سی سی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جی آئی پی پیز کو انکم ٹیکس ایگزیمپشن دینی ہے, ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بھی کچھ اپلائی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ جی ڈالر انڈیکسیشن, جب انیشل معاہدے تھے اس میں تو پاک روپی تھا, لیکن ریٹروسپیکٹیولی آپ نے ڈالر انڈیکسیشن سب کے ساتھ کی. اب فورنزک آڈٹ جو ہے, آڈٹ ہر ملک میں ہوتا ہے, یہاں پہ اس کو آئی پی پیز ریزسٹ کر رہی ہیں. اور کرونی کیپٹلزم جس کا زبیر صاحب بات کر رہے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, یہ والے ایشوز ہم ریزالو کر سکیں گے یا کہ نہیں, اس پہ بھی مٹی پاؤ, اب ان رپورٹس پہ ڈسکشن نہیں کرنی؟ جب ریگولیٹر جس کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ واچ ڈاگ کا کام کرے, اس کی بجائے وہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا لے اور ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے, ایک بڑا مسئلہ. دوسرا یہ کہ ایل اف آئی دیکھیں کیسی کریٹ کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ سبسڈی دینی ہے, اس دن کہتے ہیں جی میں تو میٹنگ میں آیا نہیں تھا, دیکھیے میں کتنا شریف آدمی ہوں. کل کو جب کریمنل کیس ہوگا تو کہیں گے دیکھیے جی میرے ہینڈز تو کتنے کلین ہیں, ڈیسیشن پہلے ہو رہا ہے, کیبنٹ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, جو ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے. تو ایک ایسا ماڈل بنایا گیا اس ملک میں جو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے. یعنی کہ برے سے برے ملکوں میں بھی آپ چلے جائیں. مثلا میں کل روانڈا کا دیکھ رہا تھا, انہوں نے جب ڈائمنڈز کی وہاں ایکسٹریکشن کرنی تھی تو اکانومسٹ کے اندر انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ کا اشتہار دیا, اور ایسی کمپنیز کو انہوں نے ہائر کیا جو ورلڈ کے اندر آپ کو اس کام کے اندر ڈیو ڈیلیجنس کر کے سب سے بہترین پرائز سے لواتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ 2 دن پہلے شائع ہوئی جس کی تردید نہیں ہوئی کہ 234% زیادہ پر آپ ایک ٹرانسمیشن لائن جو کہ انڈیا میں اس سے زیادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سوئٹزرلینڈ نے بنا کر اس سے زیادہ لینتھ کی, اور اس کی آپ دیکھ لیجئے وہ ابھی چل رہا ہے, اس کا آڈٹ جو ہے فورینسک کیا. اب یہ تو ایک بالکل ہمیں ایسا ماڈل نظر آ رہا ہے کہ مجھے یاد آ گیا, اور میں اپنے ناظرین کو اور آپ کے لیے بھی بتاؤں کہ اسی انکم ٹیکس لا میں جو انگریزوں نے 1922 میں بنایا, ایک اس کے ساتھ پیرلل لا بنایا, کیونکہ اس وقت بھی یہ اس طرح کی حرکتیں جسے کیپٹلائزیشن جس کو آپ کمپٹیشن کمیشن کے پرویو میں آتے ہیں, مونوپولیز کا کام کرنا. بالکل ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی موجود ہیں.